کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1، صفحہ نمبر 1۔ کتاب کا نام مرض حب دنیا، علامات اور علاج، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، کمپوزنگ الباسط پرنٹرز، گرافکس سید محمد علی زیدی ذیشان صاحب، پروف ریڈنگ سید رضا عباس عابدی محمد صاحب، با اہتمام مدرسۃ القائم علیہ السلام، A46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈرل وی ایریا، کراچی۔ فہرست نمبر 1، تقریض مولانا سید ذوالفقار علی زیدی صاحب، صفحہ نمبر 5۔ نمبر 2، پیش لفظ ادارہ، صفحہ نمبر 7۔ نمبر 3، دنیا اب تک باقرہ ہے، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 4، مومنین کے دنیا پرست ہونے پر شیطان کی خوشی، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 5، دنیا و آخرت دو سوکنے ہیں، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 6، دنیا شیطان کی دکان ہے، صفحہ نمبر 10۔ نمبر 7، سختیوں کے ساتھ بھی دنیاوی زندگی گزر جاتی ہے، صفحہ نمبر 10۔ نمبر 8، دنیا کی 3 حسرتیں، صفحہ نمبر 10۔ نمبر 9، عقل مند کون ہے، صفحہ نمبر 10۔ نمبر 10، پیسہ ہاتھ سے نکل کر فائدہ پہنچاتا ہے، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 11، ایک نہایت قیمتی قول، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 12، مالداروں کو خطرات، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 13، مومنین کو مولا کائنات کی ایک نصیحت، صفحہ نمبر 12۔ نمبر 14، دنیا کو تو بالآخر چھوڑنا ہی ہے، صفحہ نمبر 12۔ نمبر 15، حب دنیا کم کر کے آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے کا فائدہ، صفحہ نمبر 13۔ نمبر 16، حب دنیا میں مبتلا شخص کی مثال، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 17، دنیا کی لغوی تعریف، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 18، تعریف دنیا بزبان مولا متقیان علیہ السلام، صفحہ نمبر 15۔ نمبر 19، دنیاوی قلبی تعلقات حجاب ہیں، صفحہ نمبر 15۔ نمبر 20، روزانہ ہماری پیشانی پر کچھ لکھ دیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 15۔ نمبر 21، آخرت کے لیے دنیا کا نقصان اٹھا لیجئے، صفحہ نمبر 16۔ نمبر 22، کاش ہم دیکھ لیتے، صفحہ نمبر 16۔ نمبر 23، دنیا کی مثال بارش کی سی ہے، صفحہ نمبر 16۔ نمبر 24، وہ دنیا جس کا حصول قابل تعریف ہے، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 25، حب دنیا کی حقیقت، صفحہ نمبر 18۔ نمبر 26، ایک اہم نقطہ، صفحہ نمبر 20۔ نمبر 27، حب دنیا کے سلسلے میں چند احادیث و آیات کی وضاحت، صفحہ نمبر 22۔ نمبر 28، علامات حب دنیا، صفحہ نمبر 34۔ نمبر 29، حب دنیا کا علاج، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 30، ایک غلطی اور اس کا ازالہ، صفحہ نمبر 73۔ نمبر 31، ایک بڑا مقام، صفحہ نمبر 76۔ تقریض، دنیا کی محبت تمام گناہوں میں سر فہرست ہے۔ بے شک تمام گناہ دنیا کی محبت اور اس پر فریبدگی کی وجہ سے ہی سرزد ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ دنیا اسلام کی تاریخ میں واقع ہونے والا سب سے بڑا جرم یعنی حادثہ کربلا بھی اسی حب دنیا کی وجہ سے پیش آیا، جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک بدنما داغ بن کر رہ گیا۔ یزید حب دنیا کا ایک مجسم نمونہ تھا۔ ابن زیاد جو حب دنیا میں غرق ہو چکا تھا، جسے امام علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی،
مگر اس وقت کے سر سے یہ سودا نہ گیا۔ دنیا کی محبت جب دلوں میں راسخ ہو گئی تو ان لوگوں کو اتنے بڑے جرم پر آمادہ کیا گیا اور ان لوگوں نے اتنی جلد فرزند رسول کی عظمت کو نظر انداز کیا، جبکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، کہہ دیجئے اے رسول میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے اقربا سے مودت اختیار کرو، یعنی ان پر اپنی تمام محبتوں کو قربان کر دو، مگر دنیا کی محبت ان کے لیے ایسے آڑے آئی کہ بجائے اس کے کہ اپنی محبتوں کو فرزند رسول پر قربان کرتے، خود فرزند رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، بقدر ضرورت لینے کا حکم ہوا۔ تم دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، لیکن اس کو اپنے دل میں بسا لینا حب دنیا ہے جو مذموم ہے۔ جب دنیا ہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے دوسری تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں، حسد، بغض، دشمنی، چغل خوری، غیبت، ظلم، قتل، جبر، تمام امراض اسی حب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مریض کے علاج کا اس وقت یقینی ہو جاتا ہے جب اس کے مرض کی تشخیص یقینی ہو جائے۔ ہر ماہر ڈاکٹر تشخیص بنا کر علاج شروع کرتا ہے۔ اس مختصر رسالے میں جناب سید عابد حسین زیدی صاحب نے بڑی باریک بینی کے ساتھ تمام معنوی بیماریوں کی جڑ پر ہاتھ رکھا ہے، مکمل تشخیص کر کے اس کے آثار، نتائج اور علاج پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس سے پہلے بھی آپ کی یہ کتاب مرض تکبر، علامات تشخیص کے طریقے اور اس کا علاج کے نام سے طبع ہو کر مقبول عام، خاص و عام قرار پائی ہے۔ خدا کرے مرتب کا زور قلم اور زیادہ ہو۔ مولانا سید ذوالفقار علی زیدی، امام جمعہ، جامع مسجد محمد مصطفیٰ عباس ٹاؤن، کراچی۔ پیش لفظ، ہر چند کے ہمارے اندر مختلف امراض روحانی پائے جاتے ہیں، لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق تمام امراض روحانی کا سبب صرف ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے، لہٰذا اگر مرض اصلی کا علاج کر لیا جائے تو تمام امراض روحانی کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ اصل مرض بقیہ امراض کا سبب ہوا کرتا ہے۔ حب دنیا چونکہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے، جب اس کا علاج ہو جائے گا تو سارے مرض خود ہی رفع ہو جائیں گے۔ البتہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حب دنیا چونکہ تمام امراض کی جڑ بتلایا گیا ہے تو اس کو دیگر امراض سے کیا علاقہ؟ مثلا نماز نہ پڑھنے کا حب دنیا سے کیا ربط ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں حب دنیا ہو اور وہ نماز بھی پڑھتا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں حب دنیا ہو اور وہ روزہ بھی رکھتا ہو، یا مثلا کسی میں غصہ اور دنیا کی محبت نہ ہو، بظاہر تو کوئی تعلق معلوم نہیں دیتا، لیکن اگر غور کیا جائے تو حب دنیا کا ہر مرض سے واسطہ ہے، کیونکہ جس میں حب دنیا ہوگی اس سے آخرت کا اہتمام ہی نہ ہوگا اور وہ اعمال حسنہ بھی انجام نہ دے گا، نہ کما حق برائیوں سے بچے گا، کیونکہ جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جرائم صادر نہیں ہوتے۔ البتہ حیات دنیا پر مطمئن ہونا قابل مذمت ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اطمینان کسے کہتے ہیں؟ اطمینان کے معنی ہیں سکون کے، جو کہ مقابل ہے حرکت کا۔ مطلب یہ ہوگا کہ حیات دنیا پر اتنا قرار ہو گیا کہ دنیا کے آگے قلب و ذہن کو حرکت ہی نہیں ہوتی، آگے خیال ہی نہیں جاتا، بس جیسے کوئی چیز مرکز پر ٹھہر جاتی ہے اور آگے ہی نہیں بڑھتی۔ یعنی اصل خرابی یہ ہے کہ حیات دنیا پر ایسا اطمینان ہو جائے کہ حرکت آخر نہ ہو، لہذا قلب کو دنیا پر قرار ہو جانا اور آخرت کے لیے دل کا بے چین نہ ہونا، یہی جڑ ہے تمام روحانی بیماریوں کی۔ لہذا بغیر حرکت کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود اس بیماری سے چھٹکارا پانے کا ارادہ کریں تو خدا کی طرف سے بھی توجہ ہوگی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب بھاگنے کا ارادہ کیا تھا تو ارادہ کرتے ہی سارے دروازوں کے قفل ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ رحمت حق کے متوجہ ہونے کے لیے عادتاً قصد وار اور ارادہ شرط ہے۔
دنیا کی کوئی خوشی مکمل طور پر تو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور آخرت کی کوئی راحت بھی ایسی نہیں ہے جو اختیاری نہ ہو۔ نبوت اور امامت کے عہدوں کو چھوڑ کر بڑے سے بڑے درجے میں جانا اختیاری ہے، وہاں تو بس خوشی ہی خوشی ہے جو بالکل ہمارے اختیار میں ہے۔ قائرین کرام، آخرت کی فکر اور اس کی امنگیں پیدا کریں۔ شریعت نے دنیا سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے سے منع کیا ہے۔ پس دنیا کو حاصل کرنا حرام نہیں ہے، ہاں دین کو برباد کر کے دنیا کمانا حرام ہے۔ ادارہ پیغام وحدت اسلامی۔ دنیا اب تک باقرہ ہے۔ حکایت میں ہے کہ مرد عارف نے دنیا کو خواب میں دیکھا کہ وہ بڑھیا ہے مگر ابھی تک باقرہ کنواری ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے اتنے خصم کیے اور اب تک کنواری کیسے ہو؟ تو دنیا نے کہا، جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ نہیں لگایا، اور جو میرے عاشق تھے وہ نامرد تھے، انہیں میں نے منہ نہیں لگایا، اس لیے ابھی تک کنواری ہوں۔ مومنین کے دنیا پرست ہونے پر شیطان کی خوشی۔ روایت میں کہ جب حضرت خاتم الانبیاء مبعوث ہوئے تو ابلیس کا لشکر ان کے اطراف جمع ہو کر کہنے لگا، خدا نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے جس کی ایک امت قرار دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا، کیا اس کی امت دنیا کو دوست رکھے گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس وقت ابلیس نے کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ بت پرستی نہیں کرتے، نہ کریں، میں رات دن ان کو ایسے مشغلے میں لگاؤں گا کہ وہ خلاف حق کے مال حاصل کر کے بیجا طور پر صرف کریں اور حقدار کو نہ دیں۔ میں ان میں اسی مال کی وجہ سے تمام خرابیاں پیدا کر دوں گا۔ دنیا و آخرت دو سوکنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا و آخرت ایک دوسرے کی ضد سوکنے ہیں، ان میں سے ایک کو جتنا خوش کرو گے دوسری کو اتنا ہی ناراض کرو گے۔ دنیا شیطان کی دکان ہے۔ ایک مرد دانن کا قول ہے، دنیا شیطان کی دکان ہے، اس سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، ورنہ شیطان تمہیں اپنا گاہک سمجھ کر پیچھا ہی کہاں چھوڑے گا۔ سختیوں کے ساتھ ہی دنیاوی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک امیر نے کسی سن رسیدہ بوڑھی عورت جس کی عمر 120 برس کی تھی سوال کیا، کیا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو اس نے جواب دیا، چند سال سختی و مصیبت میں گزرے اور چند سال سہولت و آسانی کے ساتھ، اور یہ چند سال بھی قلت مال دنیا کے ساتھ گزری جاتے ہیں۔ دنیا دار کی 3 حسرتیں ہیں۔ علماء عرفان فرماتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت 3 ارمان اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ نمبر 1 حسرت تو یہ باقی رہتی ہے جو کچھ جمع کیا تھا اس کو اچھی طرح استعمال کا موقع نصیب نہ ہوا۔ نمبر 2 ساری امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ نمبر 3 آخرت کی تیاری جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہ ہو سکی۔ عقل مند کون ہے؟ صحابی رسول یحییٰ ابن معاذ فرماتے تھے، عقل مند کہلانے کا حق صرف اسی شخص کا ہے جو 3 کام سر انجام دے سکے۔ نمبر 1 دنیا کو ترک کر دے اس سے پہلے کہ دنیا خود اسے چھوڑ دے۔ نمبر 2 اپنے لیے قبر تعمیر کر لے بیشتر اسے کہ دوسرے اس کی قبر کھودیں اور اس کو قبر میں اتار دیں۔ نمبر 3 اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے اس سے بیشتر کہ وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر ہو۔ پیسہ ہاتھ سے نکل کر فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک روایت میں کہ مولا متقیان نے ایک مرتبہ درہم چاندی کے سکے کو تھیلی میں رکھ کر کہا، تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے باہر نہ ہو جائے مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک نہایت قیمتی قول۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر شخص صبح کو مہمان ہے اور اس کا مال اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ مہمان کو بہرحال جانا اور امانت کو ہر حال میں واپس کرنا ہے۔ مالداروں کو خطرات۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رسول فرماتے تھے کہ ہم غریب اپنے مالدار بھائیوں سے ناانصافی کرتے ہیں، حالانکہ کھانے پینے اور پہننے میں ہم برابر کے شریک ہیں، صرف کیفیت میں فرق ہے۔ فاضل مال کو مالدار بھی استعمال نہیں کرتے، ہاں اس کو دیکھ ضرور لیتے ہیں، اور دیکھنے کو تو ہمیں بھی مل جاتا ہے، اور مالداروں پر اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری مزید ہے جو ہم پر بالکل نہیں، اور قیامت میں ان سے اس مال کا حساب لیا جائے گا اور ہم اس سے بھی بری ذمہ ہیں۔ آپ ناحق ان بیچاروں کو برا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالدار آدمی کو مرتے وقت 2 آفتیں درپیش ہوتی ہیں، دوسروں کو نہیں ہوتی۔
ایک تو یہ کہ سارا مال اس سے چھن جاتا ہے، دوسرا اسے تمام مال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اگر مال حلال مال تھا تو اسے نیک مصرف میں کیوں نہ لایا گیا، اور اگر حرام تھا تو حاصل کیوں کیا؟ مومنین کو مولا کائنات کی ایک نصیحت۔ مولا فرماتے ہیں اے خدا کے بندو، متوجہ رہو کہ پرہیزگار دنیا میں بھی فائدے حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہ دنیا داروں کے ساتھ دنیاوی فوائد میں شریک ہیں، مگر دنیا دار ان کے آخرت کے فوائد میں شریک نہیں۔ انہوں نے بھی دنیا سے وہی استفادہ کیا ہے جو عیاش، ظالم اور متکبر لوگ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ آخرت کا زاد راہ اور دنیا کی تجارت کے محل سے پوری طرح کما کر آخرت کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، اور دنیا سے زہد کی لذت کو بھی حاصل کیا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ آخرت میں اللہ کے جوار رحمت میں اس طرح زندگی گزاریں گے کہ ان کی کوئی خواہش بھی رد نہ کی جائے گی، اور لذت اور خوشی سے ان کا کوئی حصہ کم اور ناقص نہ ہوگا۔ دنیا کو تو بالآخر چھوڑنا ہی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک بادشاہ کو ایک مرتبہ ایک انتہائی قیمتی برتن تحفے میں ملا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ تمہیں کیسا لگا؟ وزیر نے عرض کی بادشاہ سلامت، اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ آپ کے قابل نہیں۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بہت بری محسوس ہوئی اور کہا کہ کیسے بدذوق آدمی ہو کہ تمہیں اتنی اچھی چیز پسند نہیں آئی۔ بادشاہ نے برتن کو ایک خاص مقام پر رکھنے کی ہدایت کی اور ایک شخص کو اس کی حفاظت پر مامور کیا۔ ایک دن وہ قیمتی برتن بادشاہ کو دکھانے لے جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ بیچارے اس شخص کی شامت آ گئی۔ وزیر نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بادشاہ کو سمجھایا کہ دیکھا حضور، میں نہ کہتا تھا کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس برتن سے دل لگائیں، اس کو تو ٹوٹنا ہی تھا، آپ کو اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا، اس کے ٹوٹتے ہی آپ کا دل ٹوٹ گیا۔ بادشاہ وزیر کی حکمت اور عقل کا معتقد ہو گیا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوا کہ عقل مند انسان شروع ہی سے فنا ہونے کا یقین رکھتا ہے، لہٰذا اس میں دلچسپی نہیں لیتا۔ وہ آغاز ہی سے دنیا کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنی دوستی کا دائرہ عالم آخرت تک وسیع کر لیتا ہے۔ حب دنیا کم کر کے آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے کا فائدہ۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی نے اوپر کے مکان سے مٹی نیچے پھینکی جو ان کے سر پر گری، تو فرمانے لگے خداوند تیرا شکر ہے، میرے سر پر گناہوں کا ایسا بوجھ ہے کہ اگر پتھر بھی پھینکے جائیں تو بھی نہ اترے۔ تو کتنا مہربان ہے کہ مجھ پر کتنی نرم نرم خاک پھینکوا دی۔ جس کو آخرت کی یاد ہو تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف اسے زیادہ نہیں مٹا سکتی، اور اپنے وطن اصلی کو یاد کر کے راحت ہو جاتی ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنا گھر سمجھا ہے، اسی لیے یہاں سے جدا ہونے کا غم اور رنج ہوتا ہے، ورنہ جب آدمی سفر پر جاتا ہے واپسی پر جتنا گھر سے قریب ہوتا جاتا ہے خوشی بڑھتی جاتی ہے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ جوں جوں مرنے کے قریب آتے ہیں روح فنا ہوتی ہے۔ اگر واقعاً وطن اصلی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کے ہزاروں غم کم ہو جاتے ہیں، ہزاروں خواہشات دنیا فنا ہو جاتی ہیں، اور جو آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں تو جیسے جیسے وہ مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، جیسے کہ سفر سے آئے ہوئے گھر کے قریب پہنچ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ جیسا کہ شب عاشور اصحاب امام حسین علیہ السلام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ اپنا گھر اور مقام عالم آخرت میں نظر آ رہا تھا۔ حب دنیا میں مبتلا شخص کی مثال۔ حب دنیا میں مبتلا شخص کی مثال ریشم کے کیڑے سے دی جاتی ہے کہ وہ جس قدر اپنے گرد ریشم کا جالہ بنتا ہے اسی قدر نجات کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ غم و غصے سے ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی لغوی تعریف۔ دنیا لفظ دنوں سے مشتق ہے جس کے معنی قریب اور نزدیک کے ہیں۔ تعریف دنیا زبان مولا متقیان۔ ایک شخص نے سردار اولیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا دنیا کی تعریف کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تعریف کروں؟ اگر کوئی یہاں تندرست ہو تو بے فکر نہیں ہے، اگر بیمار ہے تو پریشان ہے، جو محتاج ہیں وہ غمگین ہیں، جو مالدار ہیں وہ آفت میں مبتلا ہیں۔ اگر حلال سے حاصل کریں تو حساب دینا ہوگا،
اور اگر حرام سے کسب کریں تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ دنیاوی قلبی تعلقات حجاب ہیں۔ اس دنیا سے دل بستگی اور قلبی محبت ہی کا نام ہے۔ مذموم دنیا، اس سے وابستگی جتنی زیادہ ہوگی اتنے ہی قلب انسانی پر پردے دبیز ہوتے جائیں گے۔ بعض احادیث میں ہے کہ خدا کے نورانی اور ظلمانی 70,000 پردے ہوں گے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ظلمانی حجاب وہی دنیا سے قلبی تعلقات والے ہوں گے۔ یہ تعلقات جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے پردے بھی اتنے زیادہ ہوتے جائیں گے، اور تعلق جتنا شدید حجاب اتنا ہی غلیظ تر ہوگا اور اس کا چاک کرنا مزید مشکل تر ہوگا۔ روزانہ ہماری پیشانی پر کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد دنیا کا حصول ہو، تو خدا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر و ناداری لکھ دیتا ہے، اس کے سارے کام بگاڑ دیتا ہے اور اپنی قسمت میں لکھے گئے کے علاوہ اس کو دنیا سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد آخرت کا حصول ہو، تو خدا اس کے دل میں مالداری اور بے نیازی عطا کر دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ آخرت کے لیے دنیا کا نقصان اٹھا لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی طلب میں آخرت کا نقصان اور آخرت کی طلب میں دنیا کا نقصان ہے۔ پس آخرت کی طلب میں دنیا کا نقصان کرو، کیونکہ دنیا اسی قابل ہے کہ اس کا نقصان کیا جائے۔ کاش ہم دیکھ لیتے۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ موت تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ آرزو اور طلب دنیا کو ترک کر دیتا۔ دنیا کی مثال بارش کی سی ہے۔ سورہ حدید میں ارشاد رب العزت ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا کی زندگی مشغولیت، دل بہلاوا، جھوٹی آرائش اور مال و اولاد کی کثرت پر تمہارا آپس میں فخر کرنا اور جھگڑتے رہنا ہے۔ اس کی مثال بارش جیسی ہے کہ اس سے نباتات کا اگنا کافروں کو عجیب سا لگا، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زرد ہوتے دیکھتے ہو اور پھر چرر مرر ہو کر رہ جاتی ہے۔ مگر عالم آخرت میں دنیا طلبوں کے لیے عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی رضامندی اور بخشش بھی ہے۔ پس جان لو کہ دنیا کی زندگی دھوکے اور بہلاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیا جس کا حصول قابل تعریف ہے۔ نمبر 1، راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اسے مال و دولت کو کس کام میں لاتے ہو؟ راوی نے کہا، ہم اس سے شادی کرتے ہیں، حج بجا لاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ حب دنیا نہیں، حب آخرت ہے۔ نمبر 2، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس مجاہد کی مانند ہے جو خدا کی راہ میں جہاد میں مشغول ہے۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنی روزی حاصل کرے تاکہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کی روزی وسیع کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کرے، وہ قیامت کے دن خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ نمبر 4، ایک شخص جو مولائے کائنات کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے، اس کے لیے جو اس کے تصدیق کرے، امن و امان اور عافیت کا گھر ہے جو اس کی حقیقت کو پہچان سکے، اس سے بے نیاز ہونے کا امکان ہے جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے، نصیحت لینے کی جگہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ دنیا اللہ کے دوستوں کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ ہے اور اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز کا مکان ہے۔ دنیا اللہ کی وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے اور خدا کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ ہے۔ انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کیا ہے اور جنت کو منافع کے طور پر حاصل کیا ہے۔ حب دنیا کی حقیقت۔ بعض لوگ حب دنیا کی مذمت سن کر کہہ دیتے ہیں، بس پھر تو کسی بھی شے سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی شے کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب رہنی چاہیے۔ اسی وجہ سے کہ
اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی شے کی محبت نہ ہو۔ جس کے پیسے کھو جائیں اس کو رنج ہوگا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسے مال کی محبت تھی، لیکن وہ محبت اس لیے دب گئی کہ جس نے کھویا ہے وہ اس سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کچھ پرواہ نہیں کی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے معدوم نہیں ہوتے بلکہ رہتے ہیں، مگر آفتاب کا نور ایسا غالب ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح جب آفتاب عشق الہی طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے محبتیں مثل ستاروں کی طرح غائب ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ موجود ہوتی ہیں، جبکہ اللہ والوں کو ہم سے بھی زیادہ ان لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ مگر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ معیار فقط یہ کہ خدا کی اطاعت میں کمی نہ ہو۔ اگر یہ معیار محفوظ ہے تو پھر طبعی محبت دنیا سے، بیوی سے، اولاد سے رہے تو کچھ ڈر نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اسلام قصب دنیا سے منع نہیں کرتا بلکہ حب دنیا سے منع کرتا ہے۔ مطلق محبت دنیا سے بھی منع نہیں کرتا بلکہ دنیا سے زیادہ محبت کرنے سے منع کرتا ہے۔ دنیا سے زیادہ محبت سے بھی مطلقاً منع نہیں کرتا بلکہ زیادہ محبت عقیلہ سے منع کرتا ہے۔ اگرچہ طبعی طور پر کسی کو دنیا سے زیادہ محبت بھی ہو تو زیادہ حرج نہیں، مگر عقلاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اجنبیت طبعی میں حرج نہیں ہے۔ احبیت عقلیہ سے منع کیا گیا، یعنی حب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو تو بس اس وقت دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لیا جائے۔ انسان حلال طریقے سے کمائے اور اسلام کی بتائی ہوئی جگہوں پر نیک کاموں میں خرچ کرے، اس کے بعد بھی اگر حب دنیا باقی رہتی ہے تو رہا کرے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ غرض دنیا مذموم و لذت ہے جو آخرت کی لذت کا ذریعہ نہ ہو۔ اگر دنیاوی لذتیں آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہی نہیں تو وہ دنیا ہی نہیں آخرت ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے نماز کو بھی دنیا میں سے قرار دیا اور فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورتیں، نمبر 3 نماز جو میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ جبکہ بظاہر نماز اعمال آخرت میں سے، لیکن حضور نے اس کو دنیا میں شمار کیا ہے۔ ایک اہم نقطہ، آیت اللہ محمد آصف محسنی اپنی کتاب اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب میں فرماتے ہیں، اگرچہ دنیا ایک ناپائیدار اور بے وقت چیز ہے اور ضرورت سے زیادہ اس سے لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے، انسان کی تمام تر توجہ اور فکر معرف اخلاقیات اور عبادی مراسم کی طرف ہونی چاہیے اور عالم آخرت کو یاد کرنے پر تمام قوتیں صرف ہونی چاہیے۔ مگر یہ لازمی بات ہے کہ اس طرح مسلمانوں کی دلچسپی اور توجہ مادی علوم، میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ سے مکمل ختم نہ صحیح مگر کم تو ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اسلامی ممالک کے بازار اور منڈیاں کفار کی برآمدات سے بھر جائیں گی اور ہمارے نوجوان مادی علوم سائنس وغیرہ کے حصول کے لیے دشمن ممالک کا رخ کریں گے، جہاں جانے سے ایک عرصے کے بعد اگر وہ کافر نہ بھی ہوئے تو دل برداشتہ ضرور ہو جائیں گے، بلکہ آہستہ آہستہ اسلام سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس 20ویں اور 21ویں صدی میں اکثر اسلامی ممالک کے متعدد اسلامی قوانین کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ انہیں فضول اور بیہودہ سمجھا جاتا ہے، اور کفار کے خود ساختہ قوانین کو قانونی حیثیت دی ہے۔ اور آخرکار مسلمانوں کی مالی کمزوری اس بات کا باعث بنے گی کہ یکے بعد دیگر اسلامی ممالک کفار کے قبضے میں چلے جائیں، بلکہ چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہمارا دین بھی تباہ ہوگا اور دنیا بھی، اور اس طرح کے اخلاقی ضابطے کی پیروی کا نتیجہ 100% غلط اور الٹا برآمد ہوگا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں انفرادی زندگی میں بھی دین کی حفاظت اور احکام اسلام کا نفاذ فوجی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، تجارتی اور زرعی طاقت پر موقوف و منحصر ہے، اور قرآن بھی اس سلسلے میں فرماتا ہے جتنا تم سے ہو سکے کفار کے مقابلے میں طاقتور بنو۔ بہرحال دنیا کی طرف توجہ دینا اور تجرباتی علوم مثلا سائنس اور ٹیکنالوجی یا مال دنیا کو حاصل کرنا بذات خود تو پسندیدہ ہے، لیکن جب دنیا کی حفاظت ان چیزوں پر موقوف ہو تو
وہ مطلوب قرار پاتا ہے بلکہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب حب دنیا کا نہ ہونا ایک بہتر چیز ہے اور حتمی نہیں ہے بلکہ مسلم ہے کہ مستحبات اور واجبات میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ مثلا نماز شب، مومن کو کھانا کھلانا، مستحب اذکار اور تحصیل علم کسی واجب کے ترک کا باعث بنے تو ایسے مستحبات کو ترک کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ واجبات بھی باہم ٹکراؤ کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں۔ نیز اہم مہم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر نماز یا روزے کا جان بچانے سے ٹکراؤ ہو جائے تو یقیناً جان بچانا واجب ہو جائے گا اور نماز یا روزے کا اس وقت وجوب باقی نہ رہے گا بظاہر۔ لہذا ضرورت اس بات کی کہ نوجوان نسل کو دین و اخلاق کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اصول، پیداواری کارخانوں کی تاسیس، صنعت و زراعت میں توسیع کا شوق دلایا جانا چاہیے۔ اس طرح بعض لوگ حب دنیا میں گرفتاری کیوں نہ ہو جائیں۔ غرض دنیا اور آخرت اصطلاحی اعتبار سے ایک اضافی، ریلیٹو اور نسبتی چیزیں ہیں۔ بظاہر بہت سے کام جن کا تعلق آخرت سے نظر آتا ہے، مثلا تحصیل علم، درس و تدریس، وعظ و نصیحت، تصنیف و تالیف، اگر ان کا مقصد دنیاوی شہرت کا حصول ہو تو یہ کام دنیاوی شمار ہوں گے، اور بہت سے کام بظاہر دنیا کے نظر آتے ہیں، مثلا تجارت و ملازمت، صنعت و حرفت وغیرہ، اگر ان کا مقصد آخرت کا حصول ہو تو یہ کام آخرتی میں شمار ہوں گے۔ معیار فقط آدمی کی نیت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا منہ پھیرے ہوئے جا رہی ہے، آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے، بس ہر شخص پر لازم ہے کہ صاحب آخرت ہونے کی کوشش کرے اور دنیا سے دل اٹھا لے۔ دنیا سے گزرا ہوا دنیا دار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔